السلام علیکم جی. ڈرامہ ایکسپلور میں ہم حاضر ہیں. آج ہم ڈرامہ جس کی ریویو کریں گے وہ ہے نن ڈرامہ. پاکستان کا سپر ڈپر ہٹ ڈرامہ ہے. ARY ڈیجیٹل کا پروڈکشن ہے یہ, اور یہ روزانہ منڈے ٹو فرائیڈے لگتا ہے شام 7 بجے سے 8 بجے تک. لوگ بہت پسند کریں, بہت ہٹ ڈرامہ ہے یہ. اور جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ ایک نن کے گرد گھومتی ہوئی اسٹوری ہے. نن بھی ایسی چنڈال عورت ہے, بڑی منحوس عورت دکھائی گئی ہے. پاکستانی معاشرے میں ایسی ہی نندے ویسے پائی جاتی ہیں جو کہ کبھی بھابھی کو سکون کا سانس نہیں لینے دیتی, ظلم کی انتہا کر چھوڑتی ہیں, بھائی کی زندگی برباد کر دیتی ہیں, ماں کی پریشانیوں میں اضافہ کرے رکھتی ہیں, ہر وقت ماں کو بھابھی کے خلاف اکساتی رہتی ہیں, پھر بھی سکون نہیں ان کو آتا. اس ڈرامے نند کا جو ہے ان کے ڈرامے کے جو رائٹر ہیں وہ ہیں سمینہ اجاز, اور جو ڈائریکٹر ہیں وہ ہیں سید ذیشان علی زیدی. اچھا, اب سٹوری کی طرف آتے ہیں. سٹوری میں جو نن کا کردار ادا کر رہی ہیں اس کردار کا نام ہے گوہر. گوہر شروع سے ہی اپنی مرضی کی بھابھی لانا چاہتی تھی. اس کے 2 بھائی ہیں, بڑا بھائی ثاقب جس کے لیے گوہر 100 لڑکیاں دیکھ چکی ہیں اور کوئی لڑکی پسند نہیں آتی. کوئی چھوٹی ہے, کوئی موٹی ہے, کوئی کالی ہے, کسی کی زبان بہت لمبی ہے, بہت بولتی ہے, بھئی میری ماں کو تو سکھ کا سانس ہی نہیں لینے دے گی, اور کوئی بولنے والی نہیں ہے. جب بولنے والی نہیں ہے تو ہماری فیملی میں ایڈجسٹ کیسے کرے گی؟ آخر کار بڑی مشکلوں سے جب اس کی ماں اس کو یہ بتاتی ہے بیٹی کو کہ بھئی تمہارا بھائی اب تو اپنی مرضی سے کوئی شادی کر کے لے آئے گا, کوئی لڑکی پسند کر کے لے آئے گا, اب تو کوئی سیریسلی کوئی اس کے لیے لڑکی ڈھونڈ لو, اس کی عمر گزرتی جا رہی ہے. ایک کوئی اس کو نند میں جو گوہر ہیں ان کو ایک لوئر مڈل کلاس فیملی کی ایک پیاری سی خوبصورت سی لڑکی رابی پسند آ جاتی ہے. شادی کے لیے ڈیٹ فکس ہو جاتی ہے. اب شادی کی شاپنگ ہوتی ہے. بھائی سے پیسے گوہر بہت بٹورتی ہے ثاقب سے, اور شادی کی شاپنگ انتہائی گھٹیا کرتی ہے. گھٹیا سستے سے کپڑے اور جویلری خرید لیتی ہے. کہتی ہے جی لوئر مڈل کلاس فیملی کی لڑکی, اس کو کیا تمیز ہے, سستے کپڑے بھی اس کے لیے بڑے مہنگے ہوں گے, اچھی چیز ہوگی. سب کچھ اس طرح شاپنگ ہو جاتی ہے. ولیمے کے روز ہی فل تماشا لگ جاتا ہے. سٹیج پہ رابی کا بھائی اور بھابھی موجود ہوتے ہیں. وہ ان کی سب کے سامنے, سارے رشتہ داروں, سارے مہمانوں کے سامنے بہت بے عزتی کرتی ہے اور کہتی ہے سٹیج سے اترو, میرے گیسٹ ویٹ کر رہے ہیں, اور تم لوگوں کی اتنی اوقات کہاں سے آئی کہ تم لوگ تصویریں بنواؤ ایک فوٹوگرافر سے. ان کی بہت بے عزتی کرتی ہے. آخر گوہر کا میاں جہانگیر انوالو ہوتا ہے اور معاملے کو حل کراتا ہے. بیچاری رابی اور اس کی فیملی بہت ہی شرمندہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کی بہت بے عزتی ہوتی ہے. خیر بات ختم ہو جاتی ہے. رابی اور ثاقب ہنی مون پہ چلے جاتے ہیں. اب وہ ہنی مون بھی ان کا خراب کرتی ہے, بار بار کالز کر کے, اور ثاقب سے ہر وقت یہی پوچھتی رہتی ہے تم لوگ کہاں ہو, تم لوگ کیا کھایا, تم نے یہ کیا, تم نے وہ کیا, یہ کرو وہ کرو. اسی دوران اس کی اپنے گھر میں اپنے شوہر جہانگیر اور ساس کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے. اپنے گھر میں بھی فساد برپا کر دیتی ہے اور ماں کے گھر اپنے بیٹے عمر کو لے کر آ جاتی ہے, اور فوراً ثاقب کو کال کر کے واپس بلواتی ہے, اور وہ بھی اپنا ہنی مون چھوڑ کے واپس آ جاتا ہے. اب وہ ثاقب اور رابی کی لائف کو عذاب بنانا شروع کر دیتی ہے. ثاقب اور رابی ایک دوسرے کی بہت کیئر کرتے ہیں. گوہر کو یہ سب پسند نہیں آتا. دونوں میں فساد شروع ہو جاتے ہیں اور ثاقب رابی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے, اور پھر بھی اس کو سکون نہیں آتا, اور ایک بار پھر گھر میں لڑائی ہوتی ہے اور گوہر خود رابی پہ ہاتھ اٹھاتی ہے اور ثاقب کو بولتی ہے کہ اس کو گھر چھوڑاؤ. جب رابی اپنے بھائی کے گھر جاتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے کنسیو کیا ہوا ہے, اور اب رابی کا بھائی اس کو واپس گھر چھوڑ دیتا ہے. مگر گوہر تو نند ہے بھائی, اس سے تو برداشت ہی نہیں ہو رہا کہ اس کے بچے کی اہمیت کم ہو جائے گی. وہ اپنے بچے کے سب پرانے کپڑے اور چیزیں نکال کے رابی کو دیتی ہے کہ یہ اپنے ہونے والے بچے کے لیے رکھ لو. مگر ثاقب کو یہ بات پسند نہیں آتی. وہ کہتا ہے کہ نہیں, میں سب کچھ نیا لاؤں گا, وہ کسی غریب کو دے دے. گوہر کے دل میں اور بھی حسد شروع ہو جاتی ہے. وہ سیڑھیوں میں کشن رکھ دیتی ہے اور رابی وہاں سے گرتی ہے اور اس کا مسکیریج ہو جاتا ہے. خیر اس کے بعد بھی اس کو سکون نہیں آتا اور وہ غلط فہمیاں پیدا کرتی رہتی ہے. اب گوہر کا شوہر جہانگیر اپنے بیٹے سے ملنے گھر آتا ہے تو گوہر اس کو رابی سے بات کرتا دیکھ لیتی ہے. رابی کے کردار پر الزام لگاتی ہے. دونوں بھائی اپنی بہن کی بہت سنتے ہیں. گوہر ثاقب کو پریشرائز کر کے رابی کی ڈیورس کروا دیتی ہے. اب ثاقب کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے کیا کھویا. وہ بھی بہت افسردہ ہوتا ہے. اسی دوران رابی کے بھائی کا ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب رابی اور بھی اکیلی رہ جاتی ہے. رابی گھر کے اخراجات کے لیے جاب سٹارٹ کر دیتی ہے, اور رابی کی بھابھی رابی کے لیے رشتے دیکھنا شروع ہو جاتی ہے جو کہ بہت برے ہوتے ہیں.
جہانگیر کو رابی کو دیکھ کر بہت گلٹ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس رابی کو ڈیورس ہوئی اور وہ بے سہارا بھی ہو گئی ہے۔ وہ رابی کو پرپوز کر دیتا ہے مگر رابی انکار کرتی ہے۔ ایک دن رابی اپنے کولیگز کے ساتھ لنچ پہ باہر ہوتی ہے اور گوہر وہاں آ کے بولتی ہے کہ تم نے نیا بوائے فرینڈ بنا لیا ہے، جہانگیر نے تمہیں لفٹ نہیں کروائی۔ اس پہ بہت گندے گندے الزام لگاتی ہے تو رابی ایموشنل ہو کے فوراً جہانگیر کو کال کر کے اس کا پرپوزل ایکسپٹ کر لیتی ہے۔ اسی دن اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔ ادھر گوہر کا دوسرا بھائی حسن اپنی پسند کی شادی فروا سے کر لیتا ہے۔ وہ ثاقب سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے اور فروا بھی رابی کے مقابلے میں کافی جواب دینے والی ہوتی ہے، مگر گوہر تو گوہر ایک نمبر کی چھچوری ہوتی ہے۔ حسن اور فروا کی لائف میں بھی مس انڈرسٹینڈنگز کریٹ کرنا شروع کر دیتی ہے اور اس پہ بھی الزام تراشی کرتی ہے، مگر اسی دوران گوہر کو جہانگیر کی دوسری شادی کا پتہ چل جاتا ہے بھائی، جو کہ سب کے لیے سرپرائزنگ ہوتا ہے۔ گوہر جہانگیر کے گھر جا کے بہت فساد برپا کرتی ہے مگر جہانگیر اس کو گھر سے نکال دیتا ہے اور اب وہ جہانگیر پہ تشدد کا جھوٹا الزام لگا کے FIR کروا دیتی ہے اور وہاں ثاقب رابی کو گھر جا کے تھپڑ لگاتا ہے اور اس کو اپنے گھر زبردستی لے آتا ہے۔ یہ سین بھی بہت ہی کمال کا شوٹ کیا گیا جب ثاقب رابی کو بہن کے پیروں میں لا کے پھینکتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپی آپ کی مجرم۔ گوہر رابی کو پکڑتی ہے موٹی مجھ کی طرح مارنے کے لیے مگر فروا کے بچا لیتی ہے۔ اب موٹی گوہر کے نشانے پہ ہیں دو لوگ، رابی اور فروا۔ گوہر بہت سوچتی ہے اور نئی چال کھیلتی ہے اور واپس جہانگیر کے گھر چلی جاتی ہے۔ وہاں جہانگیر گوہر سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا مگر گوہر بہت چالاکی سے اپنی ساس کو قابو میں کرتی ہے اور اب اپنی ساس کو رابی کے خلاف کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ادھر فروا اپنے دوستوں شاہزیب اور رمشا کے بہت کلوز ہوتی ہے، جو کہ دونوں منگیتر بھی ہیں، اور فروا اب چاہتی ہے کہ ثاقب کی شادی رمشا کی سسٹر افشا سے کروا دے۔ گوہر اب حسن کے دل میں فروا کے لیے غلط فہمی پیدا کر دیتی ہے اور رمشا کو بھی شاہزیب سے غلط فہمی ہو جاتی ہے اور حسن سب کی باتوں میں آ کے فروا کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ فروا جو کہ پریگننٹ ہوتی ہے مگر گوہر حسن کو بولتی ہے کہ کیا پتا یہ بچہ تمہارا ہے بھی کہ نہیں۔ حسن کو غصہ آتا ہے اور فروا کو اپنے گھر گھسیٹتا ہوا لے آتا ہے۔ فروا کے پیرنٹس بہت غصے میں حسن کے گھر آ رہے ہوتے کہ راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور فروا کا باپ مر جاتا ہے۔ ادھر گوہر اپنے بھائی ثاقب کو ایموشنلی بلیک میل کرتی ہے اور ہیلپ مانگتی ہے۔ ثاقب گوہر کی ساس کو بولتا ہے کہ میں اور رابی واپس ایک ہونا چاہتے تھے اور رابی نے اسی لیے جہانگیر سے شادی کی ہے، اور اسی غم میں جہانگیر کی ماں مر جاتی ہے اور جہانگیر کے دل میں بھی رابی کے لیے نفرت آ جاتی ہے۔ یہ تھی اب تک کی سٹوری۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس ڈرامے میں موٹی بھینس جیسی آنٹی یعنی کہ چھنڈال نند کا کیا انجام ہوگا، مگر اگر یہ دیکھا جائے اوور آل تو یہ ڈرامہ شروع میں تو بہت اچھا رہا، اس نے اپنی آڈینس کو اپنے ساتھ چپکائے رکھا، ابھی بھی بہت ہٹ ڈرامہ ہے، مگر آہستہ آہستہ یہ ڈرامہ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی کھینچا جا رہے ہیں۔ رائٹر سے مجھے لگتا ہے لاسٹ کے ایپیسوڈز تو انہوں نے زبردستی لکھوانی شروع کر دی ہیں کہ بھئی ہٹ ڈرامہ ہے اور لکھنا شروع کر دو، تو وہ بس کھینچ کے لمبا ہی کری جا رہے ہیں ڈرامے کو۔ اینڈ میں آگے آڈینس کا تھوڑا اس کی طرف دھیان کم ہو گیا، مطلب پورے ہفتے کی جو ہے پروموز دیکھ لیں تو آپ کو اس ڈرامے کی پورے ہفتے کی سٹوریز کا پتہ چل جاتا ہے۔ شروع میں ایسا نہیں تھا، آپ مس نہیں کر سکتے تھے اس ڈرامے کو۔ چلیں خیر، اب آپ بتائیے گا ضرور کہ آپ کو ہمارا ریویو کیسا لگا اس ڈرامے کے بارے میں۔ ہم نے بہت محنت سے یہ ویڈیو بنائی ہے، آپ کائنڈلی ہمیں سبسکرائب کریں اور لائک کریں، کامنٹس کریں، اینڈ تھینک یو سو مچ۔ ڈرامہ ایکسپلور کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، بائے بائے۔